زمانہ جاہلیت میں یعنی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا یہ ایک واقعہ ہے جس میں بہت ہی زیادہ سبق بھی ہے اور بہت ہی زیادہ معلومات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک شخص نے چچا کے بیٹے کا مال چوری کر لیا۔ چوری کرنے کے بعد وہ اسی کو ساتھ لیے حرم پاک یعنی بیت اللہ شریف میں چلا گیا اور وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کے چچا کا بیٹا بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اس شخص کو جب طواف کرتے دیکھا اور اس کے پاس مال دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ مال تو میرا ہے، اے شخص، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کیوں میرا مال چوری کر لیا ہے؟ لہٰذا آپ مہربانی کریں اور میرا مال مجھے واپس لوٹا دیں۔ جبکہ وہ چور جو چوری کرنے والا شخص تھا وہ بضد تھا کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ تو مال میرا اپنا ہے۔ جب وہ کسی صورت یہ نہ مانا کہ مال میں نے چوری کیا ہے تو اس کے چچا کے بیٹے نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قسم اٹھائیں کہ یہ مال آپ ہی کا ہے اور آپ نے چوری نہیں کیا۔ اس شخص نے جس نے چوری کی تھی یعنی کہ جو چور تھا اس نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قسم اٹھائی کہ یہ مال میرا ہے اور میں نے اس کو چوری نہیں کیا ہے۔ اس کی قسم اٹھانے کے بعد اس کے چچا کا بیٹا مقام ابراہیم پر رکن یمانی کے پاس کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، اے میرے خدا، یہ مال میرا ہے، آپ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس نے قسم اٹھائی ہے، اے ابراہیم کے رب، انصاف کیجئے اور میرا مال مجھے واپس دلا دیجئے۔ جیسے ہی اس شخص نے بارگاہ خداوندی میں پکارا تو وہ چور فوراً پاگل ہو گیا اور پاگلوں کی سی حرکت کرنے لگا۔ مال جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا اور کچھ اس کی جیبوں میں تھا، جو کچھ کے نقدی سونا چاندی زیورات وغیرہ تھے، وہ فوراً نیچے گر گئے اور وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ ارے میرے مال کو کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ شخص میرے چچا کا جو بیٹا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ بار بار چور پاگلوں کی طرح ایک ہی بات کو دہرا رہا تھا اور دہراتے دہراتے بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ خبر اس قدر پھیلی کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تک بھی پہنچ گئی۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ کا تمام تر انتظام آپ ہی کے ذمہ تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس وقت بیت اللہ شریف میں آئے، وہاں پر گرا ہوا مال اکٹھا کیا اور وہ مال اس کے اصل مالک کے سپرد کر دیا۔ جبکہ وہ جو چور شخص تھا جو کہ پاگل ہو گیا تھا، جو کہ بار بار اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح نوچ رہا تھا، وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ پر چڑھا تو کچھ دیر وہاں پر کھڑا رہا، اس کے بعد ایک تیز ہوا چلی اور وہ شخص اس پہاڑی سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس شخص کی لاش کو جنگل کے جانور نوچ کر کھا گئے۔ یہ تھا ایک چوری کا انجام اور ایک جھوٹی قسم کھانے کا نتیجہ۔ حدیث میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوری کرنے کی حالت میں یا جو شخص شراب پیتا ہو اور شراب ہی کی حالت میں مر جائے تو اس کی قبر میں 2 سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ سانپ اس کو نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اور جھوٹی قسم کھانے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس کو بھی نہ تو دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے آخرت میں کچھ راحت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت چوری سے، جھوٹ سے اور جھوٹی قسم اٹھانے سے ہر حال میں بچتے رہنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی خاطر اور تھوڑی دیر کی راحت کی خاطر بار بار بات بات پہ قسم اٹھانی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے اس کا شمار بالکل ہی جھوٹوں میں ہوتا ہے۔